بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ حقیقت کی کتنی اور کون سی اقسام ہیں؟ تو اس کا جواب ہے حقیقت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک حقیقت متعذرہ ہے، دوسری قسم کا نام ہے حقیقت مہجورہ، اور تیسری قسم کا نام ہے حقیقت مستعملہ۔ یہ جو حقیقت کی قسمیں ہیں، یہ قسمیں ہیں استعمال کے اعتبار سے۔ حقیقت کی یہ قسمیں استعمال کے اعتبار سے ہیں، یعنی لفظ جب اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو تو وہ یا حقیقت متعذرہ ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس پر عمل کرنا دشوار اور ناممکن ہو۔ مثلا کوئی شخص یہ قسم اٹھا لے کہ میں اس ہانڈی سے نہیں کھاؤں گا، اور دوسری قسم جو ہے وہ ہے حقیقت مہجورہ۔ حقیقت مہجورہ وہ حقیقت ہے جس پر عمل تو بآسانی ہو سکتا ہے مگر لوگوں نے اس پر عمل چھوڑ دیا ہے۔ اس کی مثال جیسے کوئی یہ کہے کہ میں فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ حقیقت کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے حقیقت مستعملہ۔ حقیقت مستعملہ وہ حقیقت ہے کہ جس کے حقیقی معنی پر بھی عمل ہو رہا ہو، جس کے مجازی معنی پر بھی عمل ہو رہا ہو۔ یہ 3 قسمیں ہیں اور یہ ہیں باعتبار استعمال کے۔ اور حقیقت اور مجاز یہ لفظ کی قسمیں ہیں اپنے معنی میں استعمال ہونے یا نہ ہونے کے لحاظ سے۔ لفظ اپنے معنی میں استعمال ہو تو وہ حقیقت ہے، اور اپنے معنی کے علاوہ کسی دوسرے میں استعمال ہو تو یہ مجاز ہے۔ حقیقت کی 2 قسمیں اور بھی ہیں، اور وہ ہیں باعتبار ارادہ۔ ایک کا نام ہے حقیقت کاملہ، دوسری قسم کا نام ہے حقیقت قاصرہ۔ حقیقت کاملہ کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت اپنے پورے افراد کو شامل ہو، اور قاصرہ کا مطلب ہے کہ بعض افراد کو شامل ہو۔ اگلا سوال ہے احناف کے نزدیک خبر واحد پر عمل کرنے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ تو کچھ شرائط آپ پہلے بھی پڑھ آئے ہیں۔ ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ خبر واحد کتاب اللہ، سنت مشہور اور ظاہر کے خلاف نہ ہو۔ خبر واحد وہ خبر ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں 1 یا 2 لوگ روایت کرنے والے۔ یہ میں نے تعریف کی ہے اصول فقہ کے لحاظ سے۔ تو احناف کے نزدیک عمل کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ خبر واحد کتاب اللہ، سنت مشہورہ اور ظاہر کے خلاف نہ ہو۔ اگلا سوال یہ ہے اجماع کی تعریف کریں۔ تو اجماع کی تعریف یہاں پہ یہ درج ہے کسی زمانے کے امت محمدیہ کے مجتہدین کا کسی غیر منصوص مسئلہ کے حکم شرعی پر متفق ہونا اجماع کہلاتا ہے۔ پھر انہوں نے اجماع کی دلیل دی ہے قرآن سے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کا آپس کا معاملہ مشورے سے ہوتا ہے۔ اور اجماع کی دلیل حدیث سے دی ہے، آپ کا فرمان میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ شریعت کے یا فقہ کے جو ماخذ ہیں ان میں تیسرا ماخذ ہے اجماع۔
یہاں جو انہوں نے تعریف کی ہے اسی تعریف کو سامنے رکھ کر ہم ایک دو باتیں کر لیتے ہیں، پھر تفصیل کی طرف جائیں گے۔ یہاں لکھا ہے کسی زمانہ کے امت محمدیہ کے، کسی زمانہ کے، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اجماع کا تصور آپ کے زمانے میں نہیں تھا، اجماع بعد میں آیا ہے۔ کسی زمانہ کے، یہ آگے امت محمدیہ، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اجماع اس امت کے لیے ہے، کسی غیر کے لیے نہیں ہے۔ امت محمدیہ کے مجتہدین، مجتہدین سے یہ پتہ چلتا ہے اجماع کرنا ہر ایک کا کام نہیں، اور ہر ایک کا کسی پر متفق ہو جانا یہ بھی اجماع نہیں۔ اجماع کے انعقاد کے لیے ان لوگوں کا مجتہد ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے کسی غیر منصوص مسئلہ۔ غیر منصوص مسئلہ سے مراد وہ مسئلہ جس کا حکم کتاب و سنت میں مذکور نہیں ہے۔ غیر منصوص مسئلہ یعنی جس کا نص، جس کا حکم کتاب و سنت میں مذکور نہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے جس کا حکم کتاب و سنت میں مذکور ہے اس کے خلاف اجماع نہیں ہو سکتا، یا اس پر اجماع نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ حکم شرعی پر، حکم شرعی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اجماع کا تعلق شریعت کے احکام سے ہے۔ اگر طب کے کسی مسئلے پر متفق ہو جائیں یا کسی اور مسئلے پر لوگ متفق ہو جائیں تو وہ اجماع نہیں ہے، کیونکہ یہاں حکم شرعی پر متفق ہونا ہے، اور آخری چیز ہے متفق ہونا، یعنی ان کا اختلاف نہ ہو۔ اگر امت محمدیہ کے مجتہدین کسی مسئلہ میں اختلاف کر لیں تو اس کو بھی ہم اجماع نہیں کہہ سکتے۔ چلیں اب ہم اپنے اس کی طرف جاتے ہیں۔ یہ جو اجماع ہے پہلے بھی ہم نے دو کے بارے میں تفصیل سے پڑھا ہے، اسی گلدستہ کے اسباق میں قرآن اور سنت کے بارے میں۔ آج ہم اجماع کے بارے میں پڑھیں گے کہ اجماع کسے کہتے ہیں۔ تو اجماع کے لغوی معنی ہیں عزم اور اتفاق۔ اجماع کے لغوی معنی ہیں عزم، اتفاق، پختہ ارادہ۔ قرآن میں ہے فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، تم اپنی بات طے کر لو اور اپنے شریکوں کو اکٹھا کر لو۔ اللہ نے کفار کو چیلنج دیا، فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، تم اپنی بات طے کر لو اور اپنے شریکوں کو اکٹھا کر لو۔ اور حدیث میں بھی ہے لا صیام لمن لم یجمع القیام من اللیل، لا صیام لمن لم یجمع القیام من اللیل، جو شخص رات سے ہی روزے کا پختہ ارادہ نہ کرے اس کا روزہ نہیں۔ تو یہاں آیا لم یجمع، پختہ ارادہ۔ اور عربی میں محاورہ ہے کہ اجمع فلان علی الامر، یعنی فلاں آدمی نے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اجمع فلان علی الامر، کسی آدمی نے فلاں کام کا پختہ ارادہ کر لیا۔ اور اس کی اصطلاحی تعریف ایک تو آپ کے سامنے ہے گلدستہ میں، اس کی دوسری تعریف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی زمانہ میں امت اسلامیہ کے تمام مجتہدین کا کسی حکم شرعی پر متفق ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی زمانہ میں امت اسلامیہ کے مجتہدین کا کسی شرعی حکم پر متفق ہونا۔
اب اس تعریف میں جو باتیں تھیں وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیں. تو ایک تو ہے کہ مجتہدین، اس سے غیر مجتہد لوگوں کا وہ نکل جائے گا اتفاق، ان کا اتفاق معتبر نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پر ہے تمام مجتہدین کا. اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف اہل مدینہ کا اجماع کافی نہیں ہے جیسا کہ امام مالک سمجھتے ہیں، یا حرمین شریفین کا اجماع کافی نہیں ہے جیسا کہ دیگر ائمہ سمجھتے ہیں. تو یہاں تمام مجتہدین کا متفق ہونا ضروری ہے، چاہے وہ حرمین سے ہوں، چاہے اہل مدینہ سے ہوں، چاہے اس کے علاوہ کسی اور جگہ سے ہوں. اور اسی طرح مجتہدین کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ امت محمدیہ کے ہوں. امت محمدیہ سے مراد مسلمان ہوں، باقی ویسے تو سب اب امت محمدیہ ہی ہے، تو امت محمدیہ میں مسلمان ہوں یہ بھی ضروری ہے. اور بعض علماء ایک اور شرط یہ بھی قرار دیتے ہیں کہ اجماع کے پائے جانے کے لیے زمانے کا گزرنا جو ہے شرط ہے، یعنی ان کے اتفاق کے بعد زمانہ بھی اس کے اوپر کچھ گزر جائے. ایسا نہ ہو کہ ایک دفعہ تو انہوں نے اتفاق کر لیا پھر ان میں سے کوئی رجوع کر لیتا ہے. اچھا، دوسری جو بات ہے اجماع کی دلیل قرآن سے، ایک تو یہاں آپ کے سامنے موجود ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور دوسری جو دلیل ہے وہ آیت ہے سورۃ نساء کی 115 وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. یہاں اس آیت میں اللہ نے وعید نازل کی ان لوگوں کے لیے جو مسلمانوں کے راستے کی مخالفت کرتے ہیں، جو مسلمانوں کے راستے پر نہیں چلتے، اس کی مخالفت کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے مسلمانوں کے راستے کی پیروی ضروری ہے، اور مسلمان سب جس راستے پہ چل رہے ہیں وہی اتفاق ہے، وہی اجماع ہے. اور دوسری حدیث یہاں پر ہے میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، لا تجتمع امتی علی ضلالہ، کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یہ دو دلائل ہیں اجماع کی حجیت کے بارے میں. اسی طرح ایک اور دلیل بھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو اولی الامر ہیں. اولی الامر سے مراد یہی علماء ہیں. اور اسلام کا جو نظام ہے وہ ہے شورائی نظام، شورا پر، مشورے پر. تو اسلام کے نظام کا شورائی ہونا، شورا پر ہونا، یہ بھی اجماع کی حجیت اور اجماع کے ثبوت کی دلیل ہے. اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں ہے ما رآہ المسلمون حسن فهو عند اللہ حسن، کہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے. جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے. اجماع کی قسمیں، اجماع کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم ہے بنیادی طور پہ، ایک قسم ہے جس کو کہا جاتا ہے اجماع قولی، اور دوسری قسم جو ہے اس کو کہا جاتا ہے اجماع سکوتی. اجماع قولی اس کو اجماع سری بھی کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے مجتہدین صراحتاً اپنی آراء کا اظہار کریں، پھر وہ ایک رائے پر متفق ہو جائیں. اور دوسری قسم جو ہے وہ ہے اجماع سکوتی. سکوت کا معنی خاموش.
وہ یہ ہے کہ کوئی مجتہد کسی مسئلہ میں اپنی رائے کا اظہار کرے، پھر یہ رائے پھیل جائے، مشہور ہو جائے اور دیگر مجتہدین تک پہنچ جائے، وہ اس پر خاموش ہو جائے، صراحتاً نہ انکار کریں نہ اقرار کریں اور کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، اقرار اور انکار کے لیے کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، تو اس کو جو ہے اجماع سکوتی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی سر۔ جی، سر ریپیٹ کر دیں۔ اجماع سکوتی جو ہے یہ سکوت خاموش سے نکلا ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے، کوئی مجتہد کسی مسئلے میں اپنی رائے کا اظہار کرے، پھر یہ رائے پھیل جائے اور دیگر مجتہدین تک پہنچ جائے، پس وہ خاموش ہو جائیں، صراحتاً انکار نہ کریں اور نہ صراحتاً موافقت کریں اور رائے کو ظاہر کرنے سے کوئی مانع بھی موجود نہ ہو، تو اس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں۔ اس کی حجت ہونے نہ ہونے کے بارے میں بھی علماء کا کچھ اختلاف ہے۔ تو یہ اجماع کی دو قسمیں ہیں بنیادی طور پہ، اجماع قولی، اجماع صریحی۔ جی، اگلا سوال یہ ہے کہ قیاس کی تعریف کریں۔ تو قیاس، اس کی تعریف یہاں پہ یہ ہے، کسی مشترکہ علت کی وجہ سے حکم کو اصل سے فرع کی طرف لے جانا قیاس کہلاتا ہے۔ کسی مشترکہ علت کی وجہ سے حکم کو اصل سے فرع کی طرف لے جانا قیاس کہلاتا ہے۔ پھر قیاس کی دلیل انہوں نے دی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور حدیث سے انہوں نے دلیل دی ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث۔ تھوڑا قیاس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ یہ قیاس جو ہے یہ بھی فقہ کا چوتھا ماخذ ہے۔ فقہ اسلامی کا جو چوتھا ماخذ ہے وہ قیاس ہے۔ قیاس کا لغوی معنی ہے اندازہ کرنا۔ قیاس کا لغوی معنی ہے اندازہ کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اندازہ کرنا اور ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا، مساوی، برابری، یہ قیاس کے لغوی معنی ہے۔ اور قیاس کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کسی مشترکہ علت کی وجہ سے حکم کو اصل سے فرع کی طرف لے جانا قیاس کہلاتا ہے۔ مطلب یہ ہے، جب کسی مسئلہ کے حکم میں کوئی نص موجود نہ ہو، جب کسی مسئلہ کے حکم کے بارے میں کوئی نص موجود نہ ہو، اس کو اس مسئلہ سے ملانا جس کے بارے میں نص وارد ہوئی ہے۔ کیوں ملاتے ہیں بھئی؟ اس حکم کی علت میں دونوں کے مشترک ہونے کی وجہ سے، اس حکم کی جو علت اور وجہ ہے اس میں مشترک ہونے کی وجہ سے جس مسئلہ کا حکم مذکور نہیں اس کو ملانا دوسرے مسئلے کے ساتھ، یہ قیاس ہے۔ قیاس کی جو دلیل ہے وہ ایک تو آپ کے سامنے ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اور دوسری دلیل قرآن میں ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے بصیرت والو، آنکھوں والو، عبرت حاصل کرو۔ اعتبار کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی نظیر کی طرف پھیرنا، کسی چیز کو اس کی نظیر کی طرف پھیرنا، یعنی جو حکم اس کی نظیر اور اس کے مثل کا ہے وہی حکم اس شے کا قرار دینا،
یہ اعتبار ہے، اور قرآن نے اعتبار کرنے کا حکم دیا۔ قرآن نے کہا اعتبار کرو اے آنکھوں والو، بصیرت والو۔ تو اعتبار کہتے ہیں کسی شے کو اس کی نظیر کی طرف پھیرنا، یعنی جو حکم اس کی نظیر اور مثل کا ہے وہی حکم اس شے کا قرار دینا۔ اور قرآن میں تفقہ فی الدین کا حکم دیا گیا ہے، لیتفقہوا فی الدین، اور تفقہ فی الدین میں سے ایک قیاس بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے بھی ہمیں قیاس کا ثبوت ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تھا، یہ بہت مشہور حدیث ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تم وہاں لوگوں کے فیصلے کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ کتاب اللہ میں۔ آپ نے فرمایا اگر کتاب اللہ میں صراحت نہ ہو تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا پھر سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے پوچھا اگر سنت میں بھی صراحت نہ ہو تو کیا کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ایسی حالت میں میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، اجتہد برأیی۔ آپ جو ہے اس پر بہت خوش ہوئے، آپ نے اللہ کی تعریف کی اور فرمایا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی جو اس کے رسول کو پسندیدہ ہے۔ تو اجتہد برأیی، اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ اجتہاد جو ہے یہ قیاس کی ایک قسم ہے، کیونکہ علت جو مشترک علت نکالنا ہے وہ اجتہاد کے ذریعے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہاں آپ یہ یاد رکھیں، قیاس کی تعریف سے ہمارے سامنے قیاس کے ارکان آتے ہیں۔ قیاس کے جو ارکان ہیں وہ 4 ہیں۔ قیاس کی اصطلاحی تعریف سے ان کا پتہ چلتا ہے۔ اصل، اس کو مقیس علیہ بھی کہتے ہیں، یعنی وہ مسئلہ جس کا حکم نص میں کتاب و سنت میں ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے فرع، اس کو مقیس بھی کہتے ہیں، یعنی وہ مسئلہ جس کا حکم نص میں وارد نہیں ہے اور قیاس کے ذریعے سے اس کا بھی اصل والا حکم مراد لیا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے علت۔ علت سے مراد وہ وصف ہے جو اصل میں موجود ہوتا ہے، اور یہ وہی چیز ہے جس کی وجہ سے اس مسئلہ میں حکم جاری ہوا، اور وہی علت فرع میں بھی موجود ہے۔ آخری چیز اس کا نام ہے حکم، یعنی جو حکم اصل کا ہے وہی حکم فرع کا لگا دینا، جو حکم مقیس علیہ کا ہے وہی حکم مقیس کا قرار دینا، اس کو کہا جاتا ہے قیاس۔ ان 4 چیزوں کو قیاس کا ارکان کہا جاتا ہے۔ آپ ایک مثال سمجھیں، مثلا قرآن میں ہے اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کے لیے آذان دی جائے تو خرید و فروخت چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ بھئی اللہ نے یہ حکم کیوں دیا؟ اس کی علت اور وجہ کیا ہے؟ اس کی علت اور وجہ یہ ہے کہ اس وقت خرید و فروخت کرنا نماز جمعہ کے لیے جانے میں رکاوٹ بن سکتا ہے، اور نماز جمعہ کے فوت ہونے کا احتمال ہے۔ تو اسی علت کو پیش نظر رکھ کر دیگر وہ مسائل نکالیں گے جو کتاب و سنت میں مذکور نہیں۔ مثلا خرید و فروخت کے علاوہ کوئی بندہ سو جائے جمعے کے وقت تو وہ بھی سونا جائز نہیں اس کے لیے، کیونکہ اس میں رکاوٹ ہے۔ اسی طرح کوئی جمعے کے وقت نکاح کرنا، جمعے کے وقت میں نکاح شروع کر دے تو یہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ جمعے میں جہاں پر خلل ہے۔ اسی طرح کوئی خرید و فروخت نہ کرے بلکہ کرائے کا لین دین کرے، یہ ساری چیزیں منع ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ علت ہے
نماز جمعہ میں رکاوٹ. یہ سارے کام جمعہ کے وقت کرنا نماز جمعہ کے لیے رکاوٹ ہیں، اسی لیے یہ کام ان اوقات میں درست نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی. اب آپ آگے سمجھیں، قیاس کے لیے ہیں کچھ شرائط. اگر وہ شرائط موجود ہوں تو پھر آپ قیاس کر سکتے ہیں، اگر وہ شرائط موجود نہ ہوں تو پھر آپ قیاس نہیں کر سکتے. مثلا پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ جو 4 ارکان ہیں ان میں جو اصل ہے اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ شرعی اور عملی حکم ہو. اصل جو ہے مقیس علیہ جو ہے وہ شرعی اور عملی حکم ہے، یعنی کتاب اللہ یا سنت کی نص سے ثابت ہو. اصل حکم کہاں سے ثابت ہو؟ کتاب اللہ سے یا سنت سے. اگر اصل کا ثبوت اجماع سے ہے تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں اس حالت میں قیاس درست نہیں ہے. آپ جو ایک حکم اجماع سے ثابت کر رہے ہیں مزید اس سے آگے کوئی حکم قیاس نہیں کر سکتے. تو اصل کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کہاں پر ہو، وہ کتاب اللہ میں ہو یا پھر سنت رسول اللہ میں ہو. اگر وہ اجماع سے حکم ثابت ہے تو پھر آپ اس میں مزید آگے قیاس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے بھائی. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حکم معقول ہو، یعنی وہ ایسی علت پر مبنی ہو، وہ حکم ایسی علت پر مبنی ہو جس کا ادراک اور جاننا عقل کے لیے ممکن ہو. یہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی. وہ حکم کیسے سمجھائیے کہ وہ اگر وہ قرآن و سنت سے علت ثابت ہوتی ہے تو ہم قیاس نہیں کر سکتے؟ نہیں، حکم کتاب و سنت سے ثابت ہو. پہلا جو حکم ہے نا جس کے اوپر ہم قیاس کر رہے ہیں وہ کتاب و سنت سے ثابت ہو. اگر پہلا حکم اجماع سے ثابت ہے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ قیاس نہیں کر سکتے. جی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ حکم جو ہے معقول المعنی ہو. وہ حکم معقول المعنی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم ایسی علت پر مبنی ہو جس کا ادراک اور جاننا عقل کے لیے ممکن ہو. اگر وہ عقل سے ماورا ہو تو آپ اس پر مزید کسی چیز کو قیاس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یعنی حکم کی جو علت ہے، جو وجہ ہے، وہ انسان کی سمجھ میں آئے، انسانی عقل اس کو سمجھ سکے. مثلا شراب کے حرام ہونے کی جو علت ہے وہ نشہ ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نشہ ایک اچھی چیز نہیں ہے، لیکن زانی جو ہے، زانی کی سزا ہے 80 کوڑے. بھئی اب 80 کوڑے کیوں ہیں؟ 70 کیوں نہیں ہے؟ 90 کیوں نہیں ہے؟ تو 80 کوڑے ہونا یہ ایک ایسی علت ہے کہ ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، لہٰذا اس پر مزید آپ کسی چیز کو قیاس نہیں کر سکتے. زانی کی سزا جو ہے نا 100 کوڑے ہیں. اسی طرح نمازوں میں جو رکعات کی تعداد ہے، اللہ نے فرمایا ظہر کے فرض 4 ہیں، مغرب کے 3 ہیں. بھی ظہر کے 4 کیوں ہیں؟ اس کی کیا علت ہے؟ مغرب کے 3 کیوں ہیں؟ اس کی کیا علت ہے؟ عقل سے اس چیز کا پہچاننا ممکن نہیں.
صرف اللہ کا حکم ہے، اس پر ہم آگے مزید کسی چیز کو قیاس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے بھائی، یہ مطلب ہے کہ وہ حکم معقول المعنی ہو، یعنی اس حکم کا ادراک اور جاننا عقل کے لیے ممکن ہو. ٹھیک ہے. جی تیسری شرط یہ ہے کہ اس حکم کی علت ایسی ہو جو فرع میں بھی پائی جا سکے. جی 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 اس پہ ہم بات کرتے ہیں. آپ کا سوال میں سمجھ گیا ہوں. تیسری شرط یہ ہے کہ اس حکم کی علت ایسی ہو جو فرع میں بھی پائی جا سکتی ہو. اگر علت صرف اصل میں موجود ہے، اس کا وجود فرع میں ممکن نہیں، تو یہاں پر بھی آپ قیاس نہیں کر سکتے. تو تیسری شرط یہ ہے کہ حکم کی علت ایسی ہو جو فرع میں بھی پائی جا سکتی ہو. اگر وہ علت فرع میں نہیں پائی جا سکتی تو اس صورت میں بھی اس کو قیاس نہیں کر سکتے. آپ اس کی مثال سمجھیں. مثلا سفر میں انسان روزہ نہ رکھے تو اس کو اجازت ہے. سفر میں نماز قصر ہے. اس کی علت کیا ہے؟ اس کی علت ہے سفر میں مشقت کا ہونا، یعنی سفر یہ ایک علت ہے، اور عام طور پہ سفر جو ہے وہ مشقت کا نام ہے. اب اس پر کوئی شخص قیاس کرتے ہوئے یہ کہے کہ گھر میں مشقت والا کام کر رہا ہوں لہذا میں روزہ نہیں رکھوں گا، مجھے گناہ نہیں ہوگا. گھر میں مشقت والا کام کر رہا ہوں لہٰذا میں 4 رکعت نہیں پڑھوں گا، 2 رکعت پڑھوں گا. تو یہ قیاس درست نہیں ہے، کیونکہ ایک ہے سفر، ایک ہے حضر، ان دونوں میں فرق ہے. وہ جو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، وہ جو قصر کی اجازت ہے یا قصر کا جو حکم ہے، وہ سفر کی علت کی وجہ سے ہے، سفر میں مشقت کی وجہ سے ہے، وہ حضر کی مشقت کی وجہ سے نہیں ہے. تو یہاں آپ ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کر سکتے. یہ شرط بھی سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ اگلی شرط یہ ہے کہ اصل کا حکم اسی کے ساتھ خاص نہ ہو. اصل کا حکم اسی کے ساتھ خاص نہ ہو. اگر اصل کا حکم جو ہے وہ اسی کے ساتھ خاص ہے تو آپ مزید کسی چیز کو اس پر قیاس نہیں کر سکتے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 سے زائد شادیاں جائز تھیں، یہ آپ کے ساتھ خاص ہے، اس پر مزید کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں سے نکاح کا حرام ہونا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اس پر مزید کسی چیز کو آپ خاص نہیں کر سکتے. 2 آدمیوں کے برابر گواہی تھی حضرت ابو خزیمہ کی، یہ صرف انہی کے ساتھ خاص ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بھی ایک شرط ہے کہ وہ حکم اصل کے ساتھ خاص نہ ہو. اگر وہ حکم اصل کے ساتھ خاص ہے تو اس پر ہم مزید کسی چیز کو قیاس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ آ گئی؟ جی
ہم دیکھیں، اب ہم آئیں گے فرع کی طرف. جو مقیس ہے اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہے. مقیس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مقیس یعنی فرع کا حکم کسی نص سے ثابت نہ ہو. یہ تو بنیادی بات ہے، کیونکہ اگر اس کا حکم نص سے ثابت ہے، پہلے سے اگر اس کا حکم ثابت ہے تو قیاس کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو فرع کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ فرع کا حکم کسی نص سے ثابت نہ ہو، اس لیے کہ قیاس کی طرف اسی وقت رجوع کیا جاتا ہے جب نص میں اس کا حکم موجود نہ ہو. اگر نص میں اس کا حکم پہلے سے موجود ہے تو پھر مزید اس پر اس کا قیاس کرنا جو ہے جائز نہیں ہے. اور دوسری شرط، جی پہلی شرط یہ ہے کہ فرع کا حکم کسی نص سے ثابت نہ ہو. اگر فرع کا حکم نص سے ثابت ہے تو اس پر قیاس نہیں کر سکتے. دوسری شرط یہ ہے کہ اصل کی علت فرع میں بھی موجود ہو. اصل کی علت فرع میں بھی موجود ہو، اس لیے کہ حکم کا فرع کی طرف جانا یہ علت کا فرع کی طرف متعدی ہونا یہ شرط ہے. حکم کا فرع کی طرف متعدی ہونے کے لیے، جانے کے لیے علت کا فرع کی طرف متعدی ہونا شرط ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں برابر ہوں، مساوی ہوں. یعنی جو علت اصل میں موجود ہے وہی علت فرع میں بھی موجود ہونی چاہیے. اگر وہ وہاں پر موجود نہیں ہے تو پھر بھی یہاں قیاس نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. جہاں تک بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ اچھا، کچھ شرائط جو ہیں وہ علت کے لیے ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کل ہم پڑھیں گے. علت کی پہچان کا جو ذریعہ ہے جس کو ہم مسئلے کی علت کہتے ہیں وہ ہم اس سے پہلے پڑھے ہیں، جس میں نصوص ہے، اجماع ہے، صبر و تقسیم ہے. گزشتہ لیکچر میں یہ ہم